احکام بدلیں گے. کہ چھوٹی نیشن ہے اس کے احکام اور ہیں، ویری لارج نیشن ہو جائے اس کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. چنانچہ جب انٹرنیشنل گورنمنٹ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی تو اب دو قسم کی باتیں خلفائے راشدین کی ماننی پڑیں گی. ایک ملک کی تنظیم، دوسری اس ملک کے اندر ملت اسلامیہ کی تنظیم. تو ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو افیئرز ہیں ان میں خلفائے راشدین کا فالو کرنا ہے. اگر ان کا فالو نہیں کرو گے تو کیسے کام چلے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی کہ میری سنت پر چلو اور میرے جانشین جو آئیں گے خلفاء ان کی سنت پر چلو. اور یہ سوال کہ یہ تو رسول نہیں، ان کے پاس تو وحی نہیں آتی، اس کا حضور نے جواب دیا کہ میرے ان صحابہ میں کچھ صفتیں ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے یہ خلفاء راشد ہوں گے، میرے یہ خلفاء مہدی ہوں گے. راشد کے معنی ہیں راہ راست پر چلنے والے، اور مہدی کے معنی ہے جس کے نیچر میں ہدایت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہو. جیسے معزز اور عزت معاب دونوں میں بڑا فرق ہے. معزز اس کی عزت ہے اور عزت معاب وہ ہے جو 7 پشتوں سے معزز چلا رہا ہے. تو یہ صرف راہ یاب نہیں ہے. یہ جو خلفاء حضور کے بعد حضور کی جگہ پر بیٹھیں گے یہ صرف راہ یاب نہیں ہے، یہ ہدایت معاب ہیں. یہ حضور سند دے رہے ہیں، حضور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ صرف راہ یاب نہیں ہوں گے، ہدایت معاب ہوں گے. ان کی گٹی کے اندر ہدایت پڑی ہوگی، ان کی فطرت اور نیچر کے اندر ہدایت ہوگی، ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے ہدایت بھر دی گئی ہوگی. اس لیے وہ ملک اور ملت کی تنظیم سے تعلقات رکھنے والے جو کام کریں گے وہ دین کے مطابق ہوں گے. پھر اور حضور نے فرمایا عضو تمسکوا بہا. دیکھو تمسکوا بہی معنی کہا، اوپر 2 سنت ہیں، ایک حضور کی سنت ایک خلفائے راشدین کی سنت. تو تسنیہ کی ضمیر آنی چاہیے نہیں، فرمایا تمسکوا بہا. یہ ضمیر خلفائے راشدین کی سنت کی طرف ہے، کیونکہ رسول کی سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے. یہ تو ہر مومن جانتا ہے. جب اس نے محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو خود ہی مان لیا کہ اللہ کے رسول کی سنت مجھے مضبوط پکڑنی ہے. لیکن چونکہ یہ خلفائے راشدین نبی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ہچکچائے، تو فرمایا تمسکوا بہا، میرے خلفاء کی سنت کو مضبوط پکڑیو. وعضوا علیہا بالنواجذ، میرے خلفاء کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ کر مضبوط چھوڑیو نہیں. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ دین کی تبیین و تشریح کا کچھ حصہ خلفائے راشدین کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ قبل از وقت اگر کوئی بات بیان کی جائے تو سمجھنا بھی مشکل ہے، یاد رکھنا بھی مشکل ہے. اور جب حالات آئیں آپ غور کیجئے، آج جو نئی باتیں ہیں، اگر حضور یہ سب احکام بیان کرتے، کلونک کا مسئلہ بیان کرتے، ٹیوب بیبی کا مسئلہ بیان کرتے تو صحابہ کیسے سمجھتے اسے؟ اور صحابہ سمجھتے نہیں تو بغیر سمجھے 1400 سال تک وہ حدیث کیسے نقل ہو کر آتی؟ طالب علم سمجھتے رہے نہیں. بہرحال اتنا مضمون یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کچھ چیزیں قرآن کریم کی اللہ کے رسول سمجھائیں گے، کچھ چیزیں رسول کے بعد آگے سمجھائے جائیں گے. اسی لیے صحابہ گئے تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں تو وہ دین کی تشریح و تبیین کر سکیں. اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ امت بھی سوچے، وہ سوچ کر کے قرآن و حدیث میں سے مسائل نکالے. وہ دیکھو یہ صرف 2 باتیں، ملک اور ملت.
ان کو آرگنائز کرنے کے لیے جو کام خلفائے راشدین کریں گے وہ حجت شرعیہ ہیں، ان کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے۔ دین کے جو باقی شعبے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو غسل کے مسائل، یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ نماز کی سنتوں میں، وضو کے سنتوں میں خلفائے راشدین کو اضافہ نہیں کر سکتے، وہ دین مکمل ہے۔ یہ دو چیزیں ملت اور ملک کے جو آرگنائز کرنے کا مسئلہ باقی رکھا تھا، اور وہ باقی اس لیے رکھا تھا کہ جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی تب یہ باتیں وضاحت ہوگی، بھائی ان دو میں ان کا فالو کرنا۔ اور بقیہ میں جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں خلفائے راشدین بھی امت کے مجتہد ہیں، وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، دوسرے صحابہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ اور بعد کے حضرات چاہے اس کی رائے لیں چاہے اس کی رائے لیں، یا خلفائے راشدین کی رائے لینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، حضرت عمر کی رائے نہیں لی گئی، حضرت عثمان کی رائے نہیں لی گئی، حضرت علی کی رائے نہیں لی گئی۔ کوئی کہے کہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو تو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے، پھر مجتہدین نے رائے کیوں نہیں لی؟ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ ہے جو دین مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ جزیات ہیں اجتہادی جو سوچنے ہیں، اس میں خلفائے راشدین بھی سوچیں گے، اور وہ مجتہدین امت کے ہم پلہ ہیں۔ اور یہ دو معاملات میں ان کا امتیاز ہے، وہ جو طریقے رائج کر کے گئے ہیں ملک اور ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے، ان کو لامحالہ ڈیفینیٹلی لینا ہے انہیں۔ میرے بھائیو، اصل مضمون جو میں سمجھا رہا تھا وہ مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ دین کی بنیادی کتاب بے شک قرآن ہے، مگر قرآن میں ساری باتیں اوپنلی نہیں، اس کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے اختیار کیا گیا ہے کہ جزیات اوپن ہیں، اور کل 300 آیات ہیں جس میں احکام ہیں، جزیات اوپن ہیں اور کلیات اس کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، موتی اس کی تہ میں ہیں۔ سمندر کی ظاہری سطح پر کچھ نظر نہیں آتا، ساری چیزیں اندر ہیں، اور وہ جو اندر ہیں سب سے پہلے نبی نے اسے کھولا، اور ایک حصہ وہ جو نبی ہی کھول سکتا ہے وہ حضور مکمل کر کے گئے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو حضور بھی کھول سکتے ہیں، امت بھی کھول سکتی ہے، اس سلسلے میں حضور نے اپنے زمانے کی ضرورتوں تک کھولا، پھر آگے صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر جو زمانہ بڑھتا چلا گیا ان کو کھولتے چلے گئے، اور آج تک کھل رہا ہے۔ وہ یہ کہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، مگر ایک کیوڑ بند ہوا، دوسرا کیوڑ کھلا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، دونوں پٹ بند نہیں ہوئے، دونوں پٹ بند ہو جائیں گے تو قیامت تک کے احوال کا اسلام ساتھ کیسے دے گا؟ ایک پٹ بند ہوا ہے، ایک پٹ کھلا ہے، اور آج بھی اور قیامت تک یہی علماء امت قرآن و حدیث میں سے غور و فکر کر کے تمام نئی پیش آنے والی باتوں کے احکام قرآن و حدیث میں سے بیان کرتے ہی رہیں گے۔ ایک پٹ جو بند ہوا وہ کس میں بند ہوا؟ وہ مسائل جو پیچھے اتفاقی یا اختلافی طے ہو گئے، بس چھوڑو انہیں، اب مت چھیڑو انہیں، ان کو چھوڑو، اب ان کو مت چھیڑو، یعنی ری سرچ نہیں، اثر نو تحقیق نہیں، جو مسائل پہلے طے ہو گئے، اجماعی طے ہو گئے اجماعی، اختلافی طے ہو گئے اختلافی۔ آج ایک شخص پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے اور پیچھے ایک ایسا مسئلہ اوپر آ جاؤ انصاری صاحب، یہاں جگہ، یہاں جاؤ اوپر۔ ایک شخص پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتا ہے اور ایسا مسئلہ جو پیچھے اجماعی ہے اس پر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بولو، یہ پی ایچ ڈی کرنے والا کیا کرے گا؟ اگر اس مسئلے میں وہ نئی رائے پیدا کرے گا تو امت میں اختلاف بڑھایا ہے۔ امت میں جو مسئلہ اجماعی تھا، اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ کر کے اس نے ایک نئی رائے پیدا کی، اجماعی مسئلے کو اختلافی کر دیا۔ یہ کون سی امت کی خدمت ہوئی؟
اور اگر وہ بھی مقالے میں اجماع ہی کو ثابت کرتا ہے تو تو نے کیا نیا گل کھلایا؟ ایک مسئلہ پیچھے اختلافی ہے، 2 رائے یا 3 رائے ہیں، آج اس مسئلے کو لے کر ایک آدمی پی ایچ ڈی کرتا ہے، 2 شکلیں، یا تو ان 2 رائےوں میں سے ہی کسی رائے کو اپنے مقالے میں ثابت کرتا ہے، تو تو نے کیا نیا گل کھلایا؟ یہ تو 3 رائے 2 رائے پہلے سے تھی، ان میں سے تو نے ایک رائے کو مدلل کیا، کیا نیا گل کھلایا؟ اور اگر مقالہ لکھنے والے نے نئی رائے قائم کی تو 3 رائے تو تھی، اب امت میں 4 رائے تو نے کر دی، امت کا اختلاف بڑھا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ریسرچ اثر نو غور و فکر کرنا، وہ مسائل جو پیچھے طے ہو گئے، اتفاقی طے ہو گئے یا اختلافی طے ہو گئے، ان میں ریسرچ نہیں۔ باوا رحم کرو، اسی حال میں رہنے دو، جو مسائل جس حال میں طے ہو گئے ہیں اسی حال میں رہنے دو، کرم کرو، امت کا انتشار آگے مت بڑھاؤ۔ لیکن ہاں وہ مسائل جو پیچھے پیش ہی نہیں آئے، آج پیش آ رہے ہیں یا آگے قیامت تک پیش آئیں گے، ان کے احکام قرآن و حدیث میں سے لامحالہ نکالنے ہوں گے۔ اسلام ہر زمانے کا ساتھ دے رہا ہے، اسلام ہر زمانے کے احکام بیان کر رہا ہے، تو وہ احکام تو قرآن و حدیث اور فقہ میں نہیں ہے، تو کون نکالے گا؟ یہی زمانے کے مجتہدین نکالیں گے۔ معلوم ہوا اجتہاد کے دونوں پٹ بند نہیں ہوئے ہیں، ایک پٹ بند ہوا، ایک پٹ کھلا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے کہ بالکل دروازہ بھیڑ گیا۔ چنانچہ آپ کوئی بھی نیا مسئلہ کسی دارالفتہ سے پوچھے تو یہ جواب نہیں آتا کہ قرآن و حدیث اور فقہ میں یہ مسئلہ نہیں، سوری کوئی جواب نہیں آتا، اونٹا سیدھا کوئی نہ کوئی جواب آ جاتا ہے۔ پھر مختلف جوابات ہوتے ہیں، پھر رائے پکتی ہیں اور پک کر کے اونٹ ایک کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ صحابہ میں بھی مسائل جو پہلی مرتبہ چھڑے ہیں تو ادھر بھی رائے ہیں، ادھر بھی رائے ہیں، پھر وہ رائے ہو کر کے آگے اونٹ ایک کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی 2 حدیثوں کو رہنے دوں۔ میں اگر اب آگے اور لے جاؤں گا تو وقت میرا تنگ ہو رہا ہے۔ میرا موضوع تھا فقہ کی حقیقت، وہ میں نے سمجھایا کہ فقہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن نے احکام بیان کر دیے اس میں نہ کوئی غور و فکر ہے، نہ اس میں کچھ اور گہرائی میں اترنا ہے۔ جو حدیثوں میں احکام بیان ہو گئے اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ جزیات ان کے بھی باقی رہ گئے ہیں اور کچھ معاملات نئے آگے پیش آنے ہیں، ان سب میں غور و فکر کر کے نکالنا، یہ فقہ کی حقیقت ہے۔ اب سنو، یہ جو ہمارے پاس فقہ ہے ان کے 80% مسائل، 80% وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں اوپن ہیں، منصوص ہیں۔ 20% مسائل وہ ہیں جو امت نے غور و فکر کر کے بیان کیے ہیں، اور وہ 20% مسائل 3 قسم کے، اور ان 3 قسم کے مسائل میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، اور 80% جو مسائل ہماری فقہ میں 80% مسائل ہے وہ قرآن و حدیث کی صراحتیں ہیں۔ دیکھو ہماری فقہ میں وضو کرنے کا طریقہ لکھا ہے کہ وضو کرو، پہلے اتنی مرتبہ چہرہ دو، چہرہ اس چیز کا نام ہے، پھر ہاتھ دو، پھر مسح کرو، پھر پیر دو۔ یہ جو ہماری کتابوں میں طریقہ وضو کا لکھا ہے یہ قرآن کریم میں ہے، وہ قرآن کریم میں جو ہے وہی لیا گیا ہے۔ اب کچھ مسائل اور زیر غور آئے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیت کی اور ایک نے نیت نہیں کی۔ کھیت میں ہل چلا رہا تھا، بارش ہوئی اور سر سے پیر تک بھیگ گیا، اس کی غسل ہو گیا، وضو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ تو آیت میں نہیں ہے کہ نیت ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ تو آیت میں نہیں ہے۔
اب مجتہدین نے غور کیا، ایک امام نے کہا کہ یہ عبادت غیر مقصودہ ہے، نیت ضروری نہیں ہے، یہ ہل چلاتے ہوئے بھیگ گیا، اس کا بھی غسل ہو گیا، وضو ہو گیا۔ دوسرے امام نے کہا کہ نہیں، یہ عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر کیسے ہوگی، انما الاعمال بالنیات، لہذا یہ ہل چلاتے ہوئے جو بھیگ گیا ہے اس کی وضو غسل نہیں ہو۔ ایک باولا تھا، پیر پیسے پہلے دھو لیے، پھر اس نے چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر مسح کیا، اس کی وضو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو مسئلہ قرآن میں نہیں۔ ایک امام نے کہا نہیں ہوئی، ترتیب کے خلاف کیا، دوسرے نے کہا ہو گئی۔ واو مطلب جمع کے لیے آتا ہے۔ ایک شخص نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر پہ مسح کیا، اور بیوی نے کہا دوڑیے دوڑیے میں مر گئی۔ اب وہ دوڑ کر وہاں چلا گیا، وہ کچھ بیچارے کی طبیعت خراب تھی، 15 منٹ اس کی تیمارداری کرتا رہا اور اس کے بعد اس کے سکون ہو گیا۔ اب آ کر اس نے پیر دھوئے، وضو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام مالک نے کہا نہیں ہوئی، یہ پیر بپے نہیں رہا، یہ حصہ الگ ہو گیا، یہ حصہ الگ ہو گیا۔ دوسرے اماموں نے کہا کہ اگر پہلے حصے اور دوسرے حصے کے درمیان میں حدث پیش نہیں آیا تو وضو ہو گئی۔ اب یہ مسائل آیت قرآن میں کہاں ہیں؟ لیکن ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ وضو کے درمیان میں کوئی ایمرجنسی بات پیش آئے اور آدمی وہاں چلا جائے اور پہلے اعضاء خشک ہو جائیں، اس کے بعد آ کر آگے کے اعضاء دھوئے تو وضو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسی صورتیں پیش آتی ہیں تو فقہ میں یہ جو قرآن میں وضو کا طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ 2-3 مسئلے جو نئے پیدا ہوئے وہ بھی بیان کیے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے وہ بیان کی، امام شافعی کی فقہ میں جو امام شافعی کی رائے ہے وہ بیان کی ہے، امام مالک کی فقہ میں جو امام مالک کی رائے ہے وہ بیان کی ہے۔ تو وہ مسائل ہیں کہ نصوص میں اختلاف ہے، ایک نص کہتی یوں، دوسری نص کہتی یوں، ان نصوص کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ ماؤ شما تو نہیں کر سکتے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کچھ قابلیت ایبیلٹی چاہیے، جس کے اندر وہ ایبیلٹی ہے وہی یہ کام کرے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں جس سے عقیدت ہے اس سے جائیں گے پوچھنے کہ ایک حدیث کہتی ہے حضور نے آمین زور سے کہی، دوسری حدیث کہتی ہے حضور نے آمین آہستہ کہی، ایک حدیث کہتی ہے کہ نماز میں کہیں رفع دین نہیں ہے، اور تکبیر تحریمہ پر جو رفع دین ہے وہ آؤٹ آف نماز ہے، تکبیر کہنے سے تکبیر تحریمہ سے بھی پہلے بارڈر پر ہے یا بارڈر سے بھی دور ہے، نماز میں رفع دین کہیں نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہتی کہ 3 جگہ یا 4 جگہ رفع دین ہے۔ اب ان حدیثوں کو ماؤ شما کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ حدیث یوں کہتی ہے، یہ حدیث